اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عظیم پاکستانیوں، 12 ربیع الاول شریف کی شب ہے۔ صبح یوم ولادت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر تو مسلسل تمام انبیاء کرام نے دی، اور آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا۔ آتش کدا بجھ گیا جو مدتوں سے جل رہا تھا، اور ہر طرف نور کی بارشیں برسنے لگی۔ وہ علاقہ، وہ سرزمین جہاں جہالت اور ضدی اور جنگجو لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس خطے میں تشریف لائے جہاں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جہاں جہالت کا فروغ تھا۔ پھر آپ نے دعوت دی ایک نئے نظام کی جو انصاف پر مبنی تھا، جو اعلیٰ کردار کی صفات کے ساتھ تھا۔ آپ نے کہا آؤ۔ لوگوں نے، کفار نے آپ کو صادق اور امین تسلیم کیا۔ جب آپ نے اپنا لایا ہوا نظام پیش کیا تو روایتی لوگوں نے اس کی مخالفت کر دی، اور کیا کہا؟ آپ کو جو چاہیے لے لیں، آپ کی پسند کی خاتون سے آپ کی شادی کرا دی جائے گی، جتنا مال و دولت چاہیں لے لیں، اپنی تحریک کو بند کر دیں، سچائی کی اس دعوت کو روک دیں۔ آپ نے کیا کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنی دعوت کے عمل کو نہیں روکوں گا۔ تو پاکستانیوں پھر ہوا کیا؟ ہجرت مدینہ ہوئی ظلم و تشدد کے بعد، اور ہجرت مدینہ کے بعد کیا ہوا؟ فتح مکہ ہو گیا۔ فتح مکہ نئے نظام کا اظہار تھا۔ جہالت اور گمراہی میں روشنی کے فروغ کی تحریک ثابت ہوا۔ پھر دنیا نے کیا دیکھا کہ ریاست مدینہ 26 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی، اور پھر آپ کے صحابہ کرام نے، آپ کے ساتھیوں نے ایسی سنہری روایات قائم کی آج بھی جس سے اقوام عالم فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ریاست مدینہ اصولوں بھری ریاست تھی۔ ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی تھی۔ ریاست مدینہ میں امیر اور غریب کا فرق مٹا دیا گیا تھا۔ ریاست مدینہ میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ پھر کوئی غیر مسلم بھی ان کے اصولوں کے خلاف شکایات نہ کر سکا، کیونکہ انصاف سب کے لیے تھا، انصاف کے دروازے سب کے لیے کھل گئے تھے۔ تو پاکستان کی حالت کیا ہے؟ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان کی عوام کو انصاف آسانی سے نہیں ملتا، اور انصاف وہ نہیں جو مثالی بیان کیا جائے۔ ان ملکوں نے جن کو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کفار کے ملک ہیں، انصاف کے ایسے اعلیٰ ادارے قائم کر دیے کہ اس کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے۔ وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جھوٹ بولنا، وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا سرکاری وسائل غبن کرنا، وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ریاست کے اندر نفرت کرنا، نفرت کو فروغ دینا۔ تب وہ ریاستیں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہاں طاقتور ہو یا کمزور یا عام آدمی، قانون سب پر لاگو ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں امن و امان کیوں بحال نہیں ہوتا؟ ہمارے ملک میں خوشحالی کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون۔ ہمیں نواز شریف، زرداری، شہباز شریف ان سے تو اس لیے گلہ نہیں ہے
کہ یہ بدترین ناکام حکومتیں تھیں. لہذا عمران کی پارٹی کے لیے راستہ کھل گیا. لیکن عمران نے کیا کیا؟ عمران نے ریاست مدینہ کا لفظ تو استعمال کیا، لیکن ریاست مدینہ کی حقیقت کو عمران سمجھتا ہی نہیں تھا. عمران کو پتا ہی نہیں تھا کہ ریاست مدینہ ہے کیا. اگر اس کو کچھ پتا ہوتا تو سب سے پہلے وہ لفظ ریاست مدینہ بناؤں گا والا نہ بولتا. وہ کہتا کہ میں مدینہ جیسی ریاست بنانے کی کوشش کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے عمران کی جہالت کا، اس سے پتہ چلتا ہے عمران کی گمراہی کا، اس سے پتہ چلتا ہے عمران کے پیڈ رول کا. تو یہ کام تو نواز شریف، شہباز شریف سارے کر رہے تھے. خان صاحب نے کون سا کمال کر دیا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ظلم کی اس چکی کو بند کر دیں. بند آپ کو کرنی ہے پاکستانیوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں انصاف کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے میرٹ پر فیصلہ کریں، تو آپ کو باہر آنا ہے. آپ کو انقلاب کی اس روایت کو آگے بڑھانا ہے جو مکہ سے اور مدینہ سے شروع ہوئی تھی. آپ دیکھیے دنیا میں انقلاب ریاست مدینہ سے پہلے کہیں انقلاب نہیں تھا. بادشاہتیں تھی، ظلم بربریت تھی، یا بادشاہ تھے یا غلام تھے. تو ریاست مدینہ نے بتایا کہ انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں، درختوں کے پودوں کے حقوق ہوتے ہیں. اس سے پہلے تو نہیں تھے. آج یورپ انہی کی بنیاد پر کھڑا ہے. یورپ کی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ریاست مدینہ کا انقلاب ہے. تو آپ کب جائیں گے اس طرف؟ کب تک ظلم کی چکی چلاتے رہیں گے؟ کب تک پستے رہیں گے اور پھر بلبلاتے رہیں گے؟ آپ کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے. جب آپ اپنے اصل کی طرف لوٹیں گے تو پھر اس نظام بد اور اس نظام بد کے وارثان عمران خان، نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان، ان سب کو آپ کو چھوڑنا ہوگا اور آپ کو ریاست مدینہ کے ماڈل سے راستہ تلاش کرنا ہوگا. ریاست مدینہ کا ماڈل وہ ماڈل ہے جس کے مقابلے میں دنیا میں آج تک کوئی ماڈل نہیں آ سکا. اب مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، آپ سب کو پتا ہے کہ 26 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جاتے تھے زمین پر. آپ مجھے بتائیے کون کر رہا ہے ایسا؟ 10 ڈاؤن سٹریٹ مدتوں سے بنی ہوئی ہے نا، کتنے قبروں پر مشتمل ہے. وہاں کے وزیر اعظم کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ آپ ان سے نہیں سیکھتے؟ وہ ریاست مدینہ سے سیکھ رہی ہیں اور آپ پتہ نہیں کس کی طرف چل پڑے. مسلسل ذلت کا سامان اپنے لیے خود پیدا کر رہے ہیں. لہذا ہمیں ماڈل ریاست مدینہ کی طرف چلنا ہے اور ریاست مدینہ کا ماڈل آپ کو قرضوں سے نجات دلا دے گا. یہ جو قرضے ملک پہ چڑھ رہے ہیں، یہ ملک کے جو اثاثے بیچے جا رہے ہیں، ان سب کا علاج ریاست مدینہ کے ماڈل میں ہے. جب نیک لوگوں کی حکومت ہوگی، جب باکردار لوگوں کی حکومت ہوگی، تو وہ قرضہ نہیں لیں گے کیونکہ وہ مال لوٹیں گے نہیں، وہ سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال نہیں کریں گے. جب نہیں کریں گے، چوری رک جائے گی، تو پھر خوشحالی کا راستہ کھل جائے گا. تو آپ خوشحالی کا راستہ کھولیں، اور خوشحالی کا راستہ کھولنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر وقت موجود ہیں. ہر ایک کو پتا ہے. اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کرتا کیسے بنا، تو یہ سوال ان سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ نواز شریف سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ زرداری سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ مولانا فضل الرحمان سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ عمران اور اس کی ٹیم سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سب سے ہو سکتا ہے. آپ کو ان کا گریبان پکڑنا ہے. اس پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے آپ کو پکڑنا پڑے گا. اگر آپ نہیں پکڑیں گے تو آپ مزید جوتے کھائیں گے، مزید ذلیل ہوں گے. تو آج ربیع الاول کی اس خوبصورت رات کو یہ عہد کر لیں کہ اب ہم جھوٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے، ہم دھوکے کو پروموٹ نہیں کریں گے. جس نے ایک مرتبہ بھی جھوٹ بول دیا
وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے، کیونکہ مومن بار بار جھوٹ سے نہیں ڈسا جا سکتا، جھوٹے سے نہیں ڈسا سکتا۔ اس کے لیے بہترین راستہ وہ ہے جو عام لوگوں کی تحریک کا راستہ ہے، اور عام لوگوں کی تحریک ہی آپ کی خوشحالی کی ضامن ہوگی، کیونکہ اس میں لیڈر آپ خود ہوں گے، احتساب آپ کریں گے، پھر کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ یہ ساسے کہاں سے بنائے۔ جب آپ نے پوچھنا شروع کر دیا آپ سمجھ لیں چوری رک جائے گی۔ جب تک آپ پوچھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے اس وقت تک چوری جاری رہے گی۔ وہ لالچ دیتے ہیں، ہم لالچ میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا استحصال ہو رہا ہے۔ استحصال کا خاتمہ ہوگا، ضرور ہوگا، اور اس کے لیے بہترین راستہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور کتنا خوبصورت کلام پوری تفسیر کی صورت میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ یہ ماڈل ہے کہ پاکستان کو دلدل سے نکلنا ہے تو کس طرح نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے اس کلام کو آپ غور سے سنیں۔ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پہ آنے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ یہ غریب کے نام پہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں مسلسل۔ مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ بتائیے کون سا لیڈر ہے جو اپنے پرائے کا غم کھا رہا ہو؟ وہ تو مال کھاتا ہے آپ کا اور پھر آپ پر غراتا بھی ہے اور آپ اس کے پاؤں میں گر جاتے ہیں۔ تو ظلم تو آپ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اس کا مطلب ہے پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا اگر اس کے راستے پہ ہم چل پڑیں تو۔ اور پھر ایک اور راستہ کیسے بتایا؟ مقاصد کا زیر و زبر کرنے والا، مقاصد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ اس کا مطلب ہے پاکستان میں جو نفرت کی سیاست ہو رہی ہے، گروہی سیاست ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ بھی آپ کے دامن سے ہی ہونا ہے۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب مدتوں سے جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا۔ کسی خطرے کا پھر ڈر نہیں رہا۔ تو آپ اس طرف آئیے، پھر دیکھیے آپ کے سارے خطرے دور ہو جائیں گے۔ ادھر سے ادھر سے پھر گیا رخ ہوا کا۔ آپ چاہتے ہیں پاکستان بدلے تو پھر آئیے ہم آج یہ عہد کر لیں کہ ہم نئی شروعات کریں گے، اور وہ شروعات ریاست مدینہ کے ماڈل کو بنیاد بنا کے ہی کی جا سکتی ہے۔ تمام بیماریوں کا علاج وہی ہے، وہی ہے اور وہی ہے۔ السلام علیکم۔